السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام اور معزز عزیز دوستوں بزرگوں، ہم سبھی تو روزہ رکھتے ہیں رمضان المبارک میں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ روزے کی حالت میں، نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، ساری چیزوں میں لگے رہنے سے یہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قدردانی کے ساتھ گزرے گا۔ ٹھیک ہے، اب چلیے کہ روزے کے مسائل بہت سارے ہیں کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ روزے میں فلاں مسئلہ کیا ہے، روزے کی حالت میں فلاں مسئلہ کیا ہے، روزہ کون رکھنا ہے کون نہیں رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اس طرح ہوگا تو روزہ ہوگا یا ٹوٹ جائے گا، ساری باتیں پوچھتے ہیں۔ تو چلیے ہم آپ کو تھوڑے تھوڑے مسئلے بتاتے جائیں گے، آپ سنیے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے۔ چلیے کہ کن حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، یعنی یہ ایسی حالتیں آئیں گے جو میں آگے سنانے والا ہوں، اگر وہ حالتیں آپ کے اوپر ہے پھر تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ تو کون ہے ان میں؟ پہلے حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ جن عورتوں کو حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، ان عورتوں کے لیے روزہ رکھنا بالکل درست نہیں ہے، لیکن بعد میں قضا لازم ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں حیض کی حالت میں جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، نفاس کی حالت میں جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان روزوں کو بعد رمضان کے بعد ان روزوں کو قضا رکھنا ضروری ہے۔ یعنی ایک روزہ چھوٹ جائے تو ایک روزہ قضا ہوگا، دو روزہ چھوٹ جائے تو دو روزہ قضا ہوگا۔ اس طرح آدمی ترتیب کے ساتھ روزہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ایک دلیل لکھی ہے کہ شرط وجوب ادائی قلب المرأة من حیض والنفاس لأن الحائض والنفساء لیستا اہلا للصوم ولحدیث عائشة فنؤمر بقضاء الصوم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جن عورتوں کو حیض و نفاس آتا ہے ان عورتوں کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اس لیے حیض و نفاس والی کوئی عورتیں ہیں تو وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ رمضان کے بعد جتنی روزے چھوٹ گئی ہیں ان روزوں کی قضا رکھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اچھا، کن حالتوں میں روزہ رکھنا مباح ہے؟ یعنی مباح کے معنی وہ آدمی روزہ رکھے گا تو ثواب نہیں ملے گا، نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی روزہ رکھے گا تو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر روزہ نہیں رکھے گا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ کون کون ہے؟ غور سے سنیے۔ ایک تو مریض آدمی ہے، بیمار آدمی، کسی بھی طرح کا بیمار آدمی کیوں نہ ہو، وہ آدمی روزہ رکھے گا تب بھی اس کے لیے ثواب نہیں ہے، نہیں رکھے گا تب بھی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا مسافر، جو آدمی سفر کی حالت میں ہے، رمضان المبارک میں سفر طے کیا ہوا ہے تو وہ آدمی سفروں کی حالت میں موجود ہے تو وہ آدمی بھی روزہ رکھے گا تب بھی اسے ثواب نہیں ملے گا، نہیں رکھے گا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا، دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ رکھے گی تو مباح قرار دیا جائے گا۔ تیماردار، جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے مریض کا نقصان ہو، نہایت کمزور، بھوک اور پیاس مجبور ہو، ایسی حالت میں بھی روزہ رکھے گا تو وہ آدمی مباح کہلائے گا۔ مجاہد فی سبیل اللہ، جبکہ اس کے روزے سے اللہ کے راستے میں نقصان نہ ہو، اسی طرح
جنون یعنی جو آدمی جس کے اوپر دیوانگی یا بے ہوشی لاحق ہو گئی ہو، ایسا آدمی کے لیے بھی روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب ان کا عذر زائل ہو جائے گا، یعنی بیمار آدمی بیماری سے صحت مند ہو جائے گا، مسافر آدمی سفر سے گھر واپس آ جائے گا، حاملہ عورت جب اپنے بچے کو جن دے گی اور دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ چھڑا دے گی، تو ان ساری مجبوریاں ختم ہو جانے کے بعد فوراً ان کا روزہ قضا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے روزہ رکھنے پر کوئی ایسا شخص ہے جسے روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہ ہو، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ، ایک صدقہ فطرے کی مقدار دے دیا کرے، یعنی فطرے کی جو مقدار ہے وہ ایک روزے کے برابر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر حیثیت والا ہے تو کھجور کے حساب سے اس کی قیمت نکالنا ہے، اور اگر درمیانی حیثیت ہے پھر تو کشمش کے حساب سے اس کی فطرہ نکالنا ہے روزے کا، اور اگر کم حالت ہے تو گیہوں کے برابر فطرہ نکالنا ہے۔ ایک روزے کا ایک فطرہ کے حساب سے کتنے روزے نہیں رکھ سکتا آدمی، اتنے فطرے دینا ضروری ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے، یعنی پہلا روزہ ہے تو اس کے لیے الگ نیت کرنا ہے، دوسرا روزہ شروع ہو چکا ہے تو اس کے لیے الگ نیت کرنا ہے، تیسرا روزہ شروع ہو چکا ہے تو تیسرے روزے کے لیے الگ نیت کرنا ہے۔ کیا الگ الگ روزہ رکھنے کے لیے الگ الگ نیت کرنے کی ضرورت ہے؟ تو فرماتے ہیں رمضان مبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے، یعنی پہلے روزے میں نیت کی آپ نے روزہ رکھنے کی تو افطاری ہو چکی، تو دوسرے دن سحری کرنے کے لیے آپ نے اٹھا، سحری کر چکے ہو، تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دوبارہ روزہ رکھنے کی نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ کتاب میں بھی موجود ہے ثم عندنا لا بد من النیت لکل یوم فی رمضان، یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر رمضان المبارک کے روزے کی نیت الگ الگ کرے، یعنی رمضان المبارک میں جتنے روزے آتے ہیں ہر ایک روزے کی الگ الگ نیت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس لیے روزانہ الگ الگ روزے کی نیت کر لیجئے تاکہ تمہارا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ نصف النہار سے پہلے پہلے فرض اور نفل روزے کی نیت، یعنی لکھتے ہیں کہ اور اگر کوئی آدمی یعنی صبح صادق اور غروب آفتاب کا بالکل درمیانی وقت سے پہلے تک اگر رمضان کے ادا روزے کی نیت کر لی جائے تو روزہ صحیح ہو جائے گا، اس وقت کے بعد نیت معتبر نہیں ہے، یعنی غروب آفتاب کا بالکل درمیانی وقت کب تک ہے، یعنی ادھر افطاری سے لے کر ادھر سحری تک، ان دونوں کو وقت کو ملا کر جو درمیانی وقت ہوتا ہے، درمیانی وقت یعنی سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک جتنا وقت ہوتا ہے، جتنے گھنٹے ہوتے ہیں، ان گھنٹوں کا حساب لگا کر ان دونوں کے بیچ کا وقت تقریباً ظہر یا ظہر سے پہلے والے آدمی فوراً نیت کر لیتا ہے، سحری نہیں کیا لیکن روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، اس نے ابھی نیت نہیں کیا، تو یہ نیت رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، ان دونوں کی نیت ظہر سے پہلے پہلے کر لینا ضروری ہے، کیونکہ جب ظہر کا وقت گزر جائے گا پھر تو اس وقت کا نیت کرنا اس کے لیے روزہ کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہوگا، اس کا روزہ شک میں پڑ جائے گا، اس لیے ظہر سے پہلے پہلے اس کی نیت کر لینا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے سحری نہیں کیا ہے، اب ہماری حالت کیا ہے، کیا ہمارا روزہ ہے نہیں ہے، تو آپ غور سے سنیے، اگر آپ نے سحری نہیں کی تو کوئی بات نہیں، پانی نہیں پیا تو کوئی بات نہیں، آپ نیند سے اٹھنے میں دیری ہو چکی ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے روزے کی نیت کر لی تو روزے کی نیت ہی ہوگی اور وہ روزے کا اعتبار بھی ہوگا، اور اگر تم نے روزے کی نیت نہیں کی
اور تم نے ظہر کا وقت پار کر دیا، ابھی تک تم نے نیت نہیں کیا کہ روزہ رکھنا ہی نہیں رکھنا ہے، پھر تو تمہارا روزے کا اعتبار نہیں ہوگا اور تمہاری نیت کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ چلیے، زبان سے نیت کرنا ہے یا دل میں ارادہ کر لینا ہے اس کے بارے میں ہے۔ زبان سے نیت ضروری نہیں ہے، یعنی میں یہ روزہ رکھتا ہوں، میں یہ رمضان المبارک کا روزہ ہے، اس طرح زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کے لیے زبان سے تلفظ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محض دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے۔ حتیٰ کہ روزے کے لیے سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کے لیے آدمی مستقل نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سحری کھانے کے لیے آدمی اٹھ کر سحری کھانے کے لیے تیاری شروع کر دیا، بس یہی تیاری کرنا، یہی سحری کھانا اس کے لیے روزے کی نیت کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی بھول کر بھی روزے کی نیت نہیں کیا، یعنی روزے کا ارادہ نہیں کیا، تب بھی کوئی بات نہیں ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے سحری کس مقصد سے کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی نیت سے ہی اس نے سحری کیا ہے، تو یہ سحری کرنا نیت کے قائم مقام ہو جائے گا۔ والنیت معرفته بقلبه ان يصوم والتسحر فی رمضان نیت، یعنی سحری کے لیے اٹھ کر سحری کرنا یا رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی نیت کے قائم مقام ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی الگ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے، نیت کے بعد صبح صادق سے قبل کھانا پینا، یعنی روزہ رکھنے کی نیت کرنے کے بعد صبح صادق کے بعد کھانا پینا کیسا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ روزے کی ابتدا صبح صادق سے ہوتی ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے، اگرچہ روزے کی نیت پہلے کر چکا ہو، یعنی روزے کی نیت پہلے ہی کر چکا، لیکن صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے، اس سے پہلے آدمی جو بھی کھا سکتا ہے، جو بھی پی سکتا ہے، پی لیا اور کھا لے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں، صبح صادق کے بعد کوئی آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں، اس کے روزے کا اعتبار نہیں ہے اور اس آدمی کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے صبح صادق کا جتنا وقت کیلنڈروں میں یا ہماری جنتری میں وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، اس کے برابر دیکھ کر آدمی نیت کر لیتا ہے، پھر تو اس کا روزہ ہوتا ہے، ورنہ اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، سحری کھانے کی فضیلت کیا ہے؟ تو روزہ رکھنے کے لیے سحری آخری شب میں کھانا پینا مسنون ہے، یعنی آخری وقت میں سحری کھانا سنت ہے، اور حدیث میں اس عمل کو باعث برکت قرار دیا گیا ہے، اس لیے سحری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ارے کیا اٹھیں گے، اور اس ٹائم میں اٹھنا اور کھانا پینا سستی ہے، اور سو جائیں گے، ایسے ہی روزہ رکھ لیں گے، اس طرح سوچتے ہیں۔ ایسا سوچنے والا اور ایسا سستی کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کے برابر ہے، اور جو آدمی نبی کے سنت کو چھوڑے گا وہ گمراہی میں جائے گا، اور جو گمراہی میں چلا جائے گا وہ سیدھا جہنم کا راستہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن فی السحور برکتا، تم لوگ سحری کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا ہے، اس لیے کہ تمہارے لیے سحری میں برکت رکھا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ خاص طور سے اہتمام کریں سحری کا، اور روزہ کن لوگوں کے لیے رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے یہ ساری باتیں آپ کو سنا دیا ہوں، آپ بھی اہتمام کریں اور آپ بھی نیت کریں، اور آپ بھی اپنے روزے کو نہ توڑیں، پابندی کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح ارادے کے ساتھ روزہ رکھے، انشاءاللہ اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اور بھی کوئی روزے کے تعلق سے مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں آپ مسئلہ ڈال دیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوسروں لائک بھی کریں، دوسروں کو شیئر بھی کریں، اور سبسکرائب دبانا نہ بھولیں۔ اور کوئی بھی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کامنٹس میں آپ ضرور وہ مسئلہ ڈال دیجئے، یا دوسرے طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن کامنٹس میں آپ جو مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ ڈالیں گے، انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کرنے والا بنائے، اور صحیح طریقے سے ہمارے روزے اور تراویح، قرآن، نفلی عبادت کرنے والا بنائے، اور دوسرے بیہودہ بیکار کاموں میں لگنے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ بولنے والے سننے والے سب محتاج ہے، سب کو عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے، کہنے سننے سے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔